اس مبارک محفل میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور ہمارے شاہد صاحب جنہوں نے یہ محفل سجائی، اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ جو محفل ہے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میلاد شریف کہتے ہیں ذکر رسول کو ہے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ۔ اس مہینے میں جہاں جائیں آپ کو ذکر رسول کی بہار نظر آتی ہے، اور یہ ذکر بلا شبہ ایمان کو طاقت بھی دیتا ہے، جلا بھی بخشتا ہے، اور یہ ذکر دنیا اور آخرت کی برکتوں کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ علم نشرح کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، یعنی اس ذکر کو بلند کرنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں نے بلند کیا یا کسی چیز نے بلند کیا، فرمایا کہ اس ذکر کو جو بھی بلندی عطا کی گئی ہے وہ ہم نے خود عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود جب اس ذکر کو بلند کیا تو اس ذکر کو اب کائنات کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی کام پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اب رب کائنات نے کیسے بلندیاں عطا کی، کیسے عروج عطا کیا، اس کا ایک انداز یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی ایسی محبت ڈال دی کہ وہ جگہ جگہ میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے میں حضور کے ذکر کی محفل سجاؤں، اور کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اس محفل میں شرکت کروں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انجانے بن جاتا، اور یہ اسی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تفسیر ہے جو ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ رب کائنات نے اس ذکر کو نہ صرف اس دنیا میں بلند کیا بلکہ اس کائنات کو سجانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضور کے ذکر کو بلند کیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تیسرے پارے کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے ایک میثاق دیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے، پختہ وعدہ دیا۔ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا ایک شان والا رسول مبعوث ہوگا۔ یہ شان والا رسول کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام ہے، جن کا ذکر کب ہو رہا ہے؟ ابھی کائنات نہیں سجی تھی، ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی ایک انسان بھی روئے زمین پر بسا نہیں تھا، صرف عالم ارواح کی تمام انسان روحوں کی شکل میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی ارواح کے سامنے ذکر مصطفیٰ خود فرما رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے اس منظر کو، آپ ذرا ذہن میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت خود بیان فرما رہا ہے، اور سننے والے کون ہیں؟ انبیاء کی ارواح۔ تو اب یوں سمجھ لیجیے کہ ایک محفل اللہ نے سجائی تھی، ایک مجلس اللہ نے منعقد کی جس میں سننے والے سامعین تھے، بیان کرنے والا رب کائنات تھا، اور موضوع ذکر مصطفیٰ تھا۔ تو یہ جو انداز ہے
محفل سجانے کا یہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، اسی آیت سے سیکھا ہے، اور یہی انداز ہم اپنائے بیٹھے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہیں، آپ سننے والے ہیں، میں بیان کرنے والا ہوں، اور موضوع ہمارا بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو یہ وہاں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، جب کائنات بھی وجود میں نہیں آئی تھی، وہاں سے ذکر مصطفیٰ کا تسلسل جاری ہے۔ یہ دنیا جب تک قائم ہے جاری رہے گا، اور میدان محشر میں بھی ہر طرف ذکر مصطفیٰ کے جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محشر کے میدان میں یہ شفاعت کو کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ کسی کی سفارش کے بغیر سب کو بخش دے، سب کو معاف کر دے، لیکن ایک شفاعت اللہ نے رکھی، مقام محمود، اس کا ذکر قرآن میں بھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود ہے کیا؟ یہ شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ۔ یہ منصب اللہ نے صرف حضور کے لیے رکھا ہے۔ تو کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ منصب اللہ نے رکھا کیوں؟ وہ چاہتا تو اس کے بغیر بھی لوگوں کو بخش دیتا، معاف کر دیتا، اس نے یہ منصب کیوں رکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ایک شاعر نے یوں دیا، شاعر نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد وصف محشر کا۔ یہ شفاعت کا منصب کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد وصف محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اس کے بغیر بھی لوگوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں معاف کر رہا ہوں، لیکن کسی کے چہرے کو دیکھ کر معاف کر رہا ہوں۔ جو حدیث ہے حضور کی مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں رکھوں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر انور اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے جو مانگیں گے دوں گا، واشفع تشفع، اور جسے چاہیں ہاتھ پکڑ کر ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہ مقام یہ کیا ہے؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو چلا کہاں سے؟ جب کائنات نہیں بنی تھی تب یہ ذکر مصطفیٰ چلا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک جا رہا ہے۔ اور صرف وہاں تک نہیں، پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے جنت کا دروازہ جب کھلے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضور کی شان کو ظاہر فرمائے گا۔ حضور جنت کے دروازے پہ جائیں گے، حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پوچھا جائے گا کہ کون؟ تو میں اپنا نام بتاؤں گا کہ میں ہوں، تو اندر سے آواز آئے گی کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کے سوا کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ رب کائنات خود اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ حالانکہ اس کے بغیر بھی دروازہ کھول سکتا تھا، بغیر اس کے بھی دروازہ کھولا جا سکتا تھا جنت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ منصب عطا کیا کہ آپ کا نام وہاں لیا گیا تو جنت کا دروازہ کھل گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ صرف جنت کا دروازہ ہی نہیں، یہ وہ عظیم نام ہے کہ اس نام سے اللہ ہر قسمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، صرف جنت کا نہیں، اس نام سے ہر قسمت کا دروازہ کھلے گا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ پہلا سوال ہوگا کہ رب کون ہے تمہارا، دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور یاد رکھیے اس بات کہ وہ سوال کہ جس پر قبر میں بخشش کا دار و مدار ہے وہ تیسرا سوال ہے۔
کیونکہ پہلے کے بعد اللہ نے دوسرا سوال رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے کا جواب اگر دے بھی دو گے تو بخشش نہیں ہوگی، دوسرے کا جواب دینا ہوگا. دوسرے کے بعد اللہ نے تیسرا سوال رکھا اور تیسرے کے بعد چوتھا نہیں رکھا، یہی بتانے کے لیے کہ تم میرے محبوب کا نام لو، میں تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں. تو یہ نام بڑا عظیم نام ہے. اس نام سے قسمت کے ہر دروازے کھلتے ہیں، اسی نام سے قبر میں اجالا ہوگا اور اسی نام کی برکت سے اللہ تعالی جنت کا دروازہ کھلوائے گا. اور حضور کی شان اللہ نے دنیا میں کس طرح بلند کی. واقعہ معراج کو آپ دیکھ لیجیے، واقعہ معراج کا ایک ایک لمحہ آپ دیکھ لیجیے. قدم قدم پر رب کائنات نے خود ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ نے خود بلند کیا کہ واقعہ معراج جب شروع ہوتا ہے تو جبریل امین خود حاضر خدمت ہوئے، خود آئے اور تنہا نہیں آئے، ہزارہا فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر آئے. حضور کو لے جانے کے لیے آئے، حضور کو لے جانے کے لیے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. یہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کی شان کو بلند کیا ہے اس طرح کہ ہم فرشتوں کی جماعت بھیجیں گے، وہ آپ کو میرے پاس خود لے کر آئے گی. اور پھر یہ سفر مکہ سے شروع ہوا اور پھر مسجد اقصیٰ پہنچے. وہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود تھے. سارے نبی وہاں کھڑے تھے، صف بنا کر کھڑے تھے. مصلی امامت پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو کھڑا کیا، اس لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کیسے بلند کیا؟ اس طرح بلند کیا کہ وہاں پر ہم نے سب کو مقتدی بنا دیا، وہاں پر ہم نے سب کو مقتدی بنا دیا. اور امامت کا منصب کسی اور کو نہیں، آمنہ کی لال کو عطا کیا. آپ سوچیں کہ جن کے مقتدی ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے مقتدی موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے مقتدی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حسن یوسف کی بڑی باتیں ہیں، بڑے واقعات ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. میں کہتا ہوں کہ شب معراج حسن یوسف کی مقتدی بن کے کھڑا تھا. حسن یوسف مقتدی بن کے کھڑا تھا. تو جو مسلح پر کھڑا تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. وہاں تو حسن یوسف بھی مقتدی تھا. تو جن کے مقتدی اتنے عالی شان ہوں، عظیم مرتبے والے ہوں، آپ سوچئے کہ اس امام کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس امام کے منصب کا عالم کیا ہوگا. پھر یہ سفر آگے چلا. پہلے آسمان پہ حضور گئے، ہر آسمان پر اللہ نے نبی کو کھڑا کیا، ہر آسمان پر نبی موجود تھا. جیسے حضور داخل ہوتے وہ نبی آپ کو خوش آمدید کہتا، وہ نبی آپ کو، یہ سارا انتظام اللہ نے کیا تھا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کہ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا استقبال کرے گا، آپ کو خوش آمدید کہے گا. حتیٰ کہ حضور ساتویں آسمان کے بعد جب لامکان پہنچے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے. اور حضور علیہ السلام وہ واحد ہستی ہے اللہ کی ساری مخلوق میں کہ جنہوں نے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ کے حسن و جمال کا دیدار، اور کسی نے نہیں. اللہ نے کسی کو یہ منصب عطا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض ضرور کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے وہاں ذات کا جلوہ نہیں کرایا تھا، صفت کی تجلی دکھائی تھی. صفت کی تجلی بھی وہ برداشت نہ کر سکے. تو اس آنکھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے صفت کو نہیں دیکھا، عین ذات الہی کو دیکھا، ذات خدا کو دیکھا. اس آنکھ کی طاقت کا عالم، اس کا اندازہ. تو یہ کیا ہے سر؟ اللہ نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کرایا، صرف حضور کو اپنا دیدار کرایا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
یہ سب ورفعنا لک ذکر کی تفسیریں ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. واپس آئے حضور تو 50 نمازیں کی، پھر کم کی، مزید کم کی، 5 رہ گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ 5 ہی دینی ہے، پھر 50 کیوں دی؟ شروع میں 5 دے دی جاتی، 50 دی، پھر کم کر کے 5 کروائی، صرف یہ بتانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے، کہ میرا محبوب اگر کسی خواہش کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. یہ تو بخاری کی حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی حضور سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ربک یسارع فی ہواک، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ آپ کا رب آپ کی دلی مراد پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک دلی مراد آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، ابھی وہ زبان پر بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ آپ کے چہرے کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جس پر آپ راضی ہوں. ترضاها کے الفاظ ہیں قرآن کے. یہ ایک لفظ مقام مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، یہ ایک لفظ حضور کی شان بیان کر رہا ہے. اللہ نے قبلہ بنا، یہ نہیں کہا کہ میری جو مرضی ہے اس کے مطابق آپ کو رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی. کہا نہیں، فرمایا کہ محبوب آپ کا ہماری بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ قبلہ بھی بنے گا تو آپ کی مرضی کے مطابق بنے گا، آپ کی خواہش کے مطابق بنے گا. اسی لیے تو حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء. وہاں کیا کہا کہ قبلہ بناؤں گا جس میں آپ کی مرضی ہوگی، اور یہاں حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ سر سے پاؤں تک جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا رب نے ویسا ہی آپ کو بنایا. مقام مصطفیٰ یہ سب ورفعنا لک ذکرک، یہ سب ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہے. حضور کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کیا ہے. ہم نے دیگر کتابوں کے بارے میں پڑھا کہ دیگر کتابیں جب نازل ہوتی تھی تو ان کا مقام متعین ہوتا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی تو فرمائے کوئی دور پہ آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو جگہ خاص کی یہاں پر ملے گی، لیکن جب باری آئی آمنہ لال کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام کو خاص نہیں کیا. فرمایا محبوب جدھر آپ جائیں گے قرآن آپ کے ساتھ نازل ہوتا رہے گا. کہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں؟ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ ایک ہی ہے. حضور مکہ میں رہے تو قرآن مکی ہو گیا، حضور مدینہ میں آئے تو قرآن مدنی ہو گیا. تو جہاں حضور تشریف لے جاتے قرآن وہی نازل ہوتا. تو یہ مقام ہے حضور کا رب کی بارگاہ میں، رب کائنات جہاں آپ جاتے قرآن کا وہی نزول ہوتا. یہ سب ورفعنا لک ذکرک کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے، اتنی بلندی عطا کی ہے کہ آپ کے ذکر کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا. کوئی اسے جھکانا چاہے گا بھی تو نہیں جھکا سکے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کتنی کوششیں کی گئی. کسی نے کیا چال چلی کہ کسی طرح ان کے ذکر کو مٹا دیا جائے. کسی نے خاکے بنائے، کسی نے اور انداز اپنائے. حضور کے زمانے میں آپ دیکھیں کتنی کوشش کی گئی ان کے ذکر کو مٹا دیں، لیکن حضور کا ذکر ہر لمحہ بڑھتا جا رہا ہے.
اس میں کمی نہیں آنی. آپ پیچھے چلے جائیں حضور کے زمانے میں تو آپ کو 1,24,000 صحابہ ملیں گے جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں. پھر زمانہ جیسے ہی گزرتا گیا ذکر کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. ہزاروں سے لاکھوں میں آئے, لاکھوں سے کروڑوں میں, اور اب اربوں مسلمان ہیں جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکم, نماز بھی ہو رہی ہے, خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد, نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور درود شریف پڑھ کر ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ہے رفعنا کا ذکر کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کی ہیں. کوئی لاکھ چاہے مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے اعداد نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا. اللہ نے ذکر کو بلندی عطا کی ہے, یہ ذکر بلند ہوتا رہے گا. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس میں شامل ہو کر در حقیقت اپنے لیے مغفرت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ ہم حضور کا ذکر نہ بھی کریں تب بھی وہ ذکر بلند ہے, وہ بلند ہی رہے گا. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ذکر رسول کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو اس سے در حقیقت ہم ہی کو فائدہ ہوگا. ہم ہی اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کریں گے اور اپنے ہی گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ بنائیں گے. تو اور یہ بات میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ذکر رسول کی توفیق اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. یہ بڑے منتخب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ توفیق ملتی ہے. آج دیکھیں کتنے لوگ اس علاقے محلے میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے, کوئی دنیا داری میں, کوئی کسی اور کام میں. آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس وقت بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. اللہ کی عطا یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. بزرگ کا قول میں اکثر بیان کرتا ہوں, اس ذکر کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی. یہ ذکر کرتا بھی وہی ہے, سنتا بھی وہی ہے جس کا خود اپنا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے. تو ہم جو کر رہے ہیں ہمارا ذکر اس بارگاہ میں ہو رہا ہو, حضور کی بارگاہ میں ہمارا تذکرہ ہو رہا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کے یہ غلام ایک جگہ بیٹھے تھے اور آپ کا ذکر کر رہے تھے, اپنی شان بیان کر رہے تھے, سن رہے تھے, اور یہی ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا. بس اتنا عرض کروں گا کہ ان محافل کا اور ذکر رسول کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم حضور کے قریب آئیں, حضور کے کردار سے, حضور کی سیرت سے اور سیرت کے نور سے اپنے کردار کو منور اور روشن کریں. یہ میلاد شریف کا مبارک مہینہ ہے, ہم ذکر رسول سن رہے ہیں, سنتے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کیا کریں کہ حضور کی سیرت ہماری زندگیوں میں کتنی شامل ہے. حضور کا ذکر, اس ذکر کا نور جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کتنا ہے. اور کوشش کریں گے ان محافل میں ہم جب جائیں تو یہ خواہش کیا کریں, یہ تمنا کیا کریں کہ جو کمی ہے ہماری زندگیوں میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں حضور کی سیرت کو نافذ کریں. کم از کم ہم وقت نماز کی پابندی کریں, اپنا اخلاق, اپنا کردار, اپنے تمام معاملات کوشش کریں کہ اپنے نبی کی سیرت کے مطابق بنائیں. اور یہی اصل